نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمى بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله قال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعوا إلا الكبر فما رفعوا إلى فيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اسلام سے پہلے جو چیز وہ استعمال کرتے تھے بائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا ہوا ہے، طریقہ دیا ہوا ہے، ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ٹوکنا کچھ ناگوار گزرا، تو اس نے تکبر کی بنا پر یہ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لستطاع، تو پھر تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ کہتے اس کے بعد اس آدمی کا ہاتھ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھا، یعنی اس کا دایاں ہاتھ جو ہے بالکل شل ہو گیا، حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ صحیح تھا، لیکن چونکہ اس نے تکبر کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح ہے تو پھر تمہارا دایاں ہاتھ کام نہ کرے، یعنی گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قسم کی ان کو بدعا دی۔ اب اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس حدیث میں بہت عظیم الشان اسباق موجود ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اور آپ سوچتے ہوں گے یا سوچتے ہیں اس طرح کہ کاش ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوتے، خیر القرون کا زمانہ تھا، اور ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے، اور شرف صحابیت ہمیں بھی حاصل ہوتا، ہم بھی اسلام کے لیے قربانیاں دیتے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دیا۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ پاک کا ہر کام میں حکمت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ جس طرح خوبصورت زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، صلحاء صالحین کا زمانہ تھا، اسی طرح وہ زمانہ خطرناک بھی تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے واسطہ در واسطہ 1500-1400 سال سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، جس کو خبر واحد بولتے ہیں۔ خبر واحد اس حدیث کو بولتے ہیں جس کے ہر زمانے میں کم از کم ایک راوی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نے روایت نقل کی اور ہم تک پہنچایا ہو۔ تو اب اگر خبر واحد کا ہم لوگ انکار کریں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کوئی حدیث ہے جو کہ خبر واحد ہے اس کا اگر ہم انکار کریں تو اس انکار سے ہم کافر نہیں ہوتے، سخت گناہگار فاسق اور فاجر تو ہو سکتے ہیں لیکن کافر نہیں ہو سکتے۔ لیکن نعوذ باللہ اگر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دیتے کہ یہ کام کرے اور ہم اس وقت انکار کرتے تو اس وقت پھر وہ صراحتاً کفر تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہم اگر دیکھیں، اگر وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو
تو اسی زمانے میں تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے منافقین بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر ہمارا شمار اسی میں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ کو صحابیت کا مقام دیا ہے وہ صحابیہ کا ظرف تھا، صحابہ کا وہ ظرف تھا، وہ اس صحابیت کو سنبھال سکتے تھے، وہ سختیوں کو جھیل سکتے تھے، ان تکالیف کو برداشت کر سکتے تھے۔ اگر ہم ہوتے تو پتہ نہیں ہم ان مصیبتوں کو برداشت بھی کر سکتے تھے، ان تکلیفوں کو برداشت بھی کر سکتے تھے یا نہیں، پتہ نہیں کیسا دور ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا ہے یہی زمانہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ تو ایسا سوچنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف۔ ابھی ایک آدمی مجھے قصہ سنا رہا تھا، کہتے وہ ایک افغانستان کے مجاہدین تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے، اس طرح جیسا ابھی میں نے کہا، تو ہم بھی صحابہ کے درجے تک پہنچ جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہمیں نصیب ہوتا، تو کتنا خوش قسمتی کا زمانہ ہوتا۔ تو کہتے اسی رات وہ مجاہد کہتے جب میں سو گیا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گاڑی چلا رہے اور اس گاڑی جو ایسی چڑھائی پہ چڑھ رہی، تو کہتے پیچھے سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دھکا دے رہے اور ہم بھی دھکا دے رہے، کوشش میں لگے ہوئے۔ تو کہتے اس دوران یہ جو گاڑی اوپر چڑھ رہی تھی اچانک پیچھے آنے لگی، تو کہتے ہم لوگ ڈر گئے۔ تو کہتے ہم لوگ جو تھے خود، کہتے میں بھی تھا خواب میں، تو کہتے ہم نے یہ کوشش کی کہ جا کر ادھر سے کوئی پتھر رکھ دے، ٹھہر کے پیچھے رکھ دے تاکہ گاڑی پیچھے نہ جائے۔ تو کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً جو انہوں نے اپنا سر جو ہے ٹھہر کے نیچے رکھ دیا۔ کہتے میں نے کہا نہیں بھائی، ہم لوگ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم لوگ پتھر کی تلاش میں، انہوں نے فوراً سر رکھ دیا کہ یہ گاڑی پیچھے نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظرف اور ان کی وسعت کو دیکھا تھا، تو اسی کے مطابق اللہ پاک نے ان کو وہ صحابیت کا مقام عطا کیا تھا۔ تو اگر ہم اس زمانے میں ہوتے پتہ نہیں ان سختیوں کو برداشت کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ تو غرض اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام ہو ہمیں دائیں طرف سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک۔ اصحابی کالنجوم اہتدیتم اہتدیتم، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور دوسرا سبق جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بددعا کیوں دی؟ اس صحابی سے تو ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تنبیہ فرماتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فوراً بددعا دی کہ بس تم دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکو، تو اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ اس کا جواب محدثین کرام اور علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کا انکار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کا انکار جو ہے کبر کے طور پر انکار کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا حکم نہ ماننا، اس سے نعوذ باللہ آدمی کو جہنم مل سکتا ہے، یعنی یہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو بددعا دی کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، کم از کم دنیا میں اس کو تھوڑی سی سزا مل جائے، اس سزا کا یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم عبرت تو حاصل کرے گا اور پھر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے میں ان کو ابھی بددعا نہ دوں، اس نے تو حکم کا انکار کر دیا، پھر اللہ نہ کرے یہ جہنم چلا جائے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کی بنیاد پر ان کو یہ بددعا دی تاکہ وہ جو جہنم کا عذاب عظیم ہے اس سے اس کی حفاظت ہو جائے، اس سے اس کی بچ جائے۔ دنیا کا عذاب وہ تو گزر جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔
تو یہی ہم نے بزرگان دین کے بارے میں سنا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے مختلف رنگ ہے، مختلف مزاج ہے۔ بزرگان دین کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بعض بزرگ اس طرح ہوتے تھے، اگر کوئی ان کو ستاتا تھا، کوئی تکلیف پہنچاتا تھا تو وہ فوراً بدلہ لے لیتے۔ بعض بزرگان دین برداشت کرتے تھے۔ تو ان میں بھی یہی حکمت ہے کہ جو بزرگ فوراً بدلہ لیتا وہ اسی لیے لیتا کہ اگر وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں اسے بدلہ نہیں لیتا تو اس پر کوئی بڑا عذاب نازل ہوتا، تو اس عذاب سے بچانے کے لیے وہ بزرگ فوراً بدلہ لے لیتا۔ اس بارے میں ایک قصہ بھی مشہور ہے، کہتے ہیں ایک مرید تھا، اس نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بزرگان دین ہے، جو اولیاء کرام ہیں، ان کی مختلف رنگ ہوتے، کوئی جذباتی ہوتا ہے، کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی کس طرح کے ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگان دین کا رنگ میں سمجھو، آپ مجھے سمجھاؤ۔ تو اس کے شیخ نے ان کو بتایا کہ بس آپ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب، پیر صاحب یا استاد صاحب، آپ مجھے سمجھاؤ کہ کس طرح۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو سمجھاؤں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ فلان مسجد میں جاؤ، وہاں پہ 3 بزرگ بیٹھے ہوئے، تینوں ذکر کر رہے، تینوں کے کمر پہ ایک ایک مکہ مارنا، ان کا جو رد عمل آ جائے بس آپ نے کچھ نہیں کہنا، پھر آ کے مجھے Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.